مختصر سا پیغام مظلوم کربلا کا، ایک مختصر سا میسج مظلوم کربلا کا. عزاداران سید الشہداء، جب آپ کے میرے مظلوم امام کو ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان نے بلایا اپنے دربار میں کہ یزید کی طرف سے پیغام ہے کہ اے حسین ابن علی آپ بیعت کریں. تین شخصیات کا نام تھا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور مظلوم کربلا حسین ابن علی. اور پھر یہ ذکر تھا وہاں دربار میں، یہ فیصلہ کیا کہ عبداللہ ابن عمر اتنے تکلیف دے یا بے ضرر ہیں، ان سے اتنی تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن حیدر سے بیعت لے لیں، یہ زیادہ ضرر ہے، ان سے مشکل ہے، پریشانی ہے. بلایا گیا عزاداران سید الشہداء، جب امام کو بلایا تو امام کو کہا یزید کا ایک ہی پیغام ہے، توجہ ہے نا، یا تو بیعت کر لیں، یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیں، جو بیعت نہیں کرنی تو پھر سر تن سے جدا کرنے کے لیے، کروانے کے لیے تیار ہو جائیں. یہی تھا نا، بیعت کر لیں یا پھر قتل کے لیے. اور باقاعدہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یا تو حسین ابن علی بیعت کریں، بیعت نہیں کرتے تو پھر حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کر لیں. عزاداران سید الشہداء، کیسے امام دربار میں ولید کے پہنچے، بنی ہاشم کے جوانان کو کیسے ساتھ لائے، ان کو امام نے کیا حکم دیا، یہاں دربار میں کیا گفتگو ہوئی. خیر گفتگو ہوتے ہوتے امام نے جب گفتگو شروع کی تو امام نے تعارف شروع کرایا. پہلے اپنا تعارف شروع کرایا اور پھر یزید پلید کا تعارف شروع کرایا. توجہ ہے نا آپ کی. میں آپ بزرگان بیٹھے ہیں، یقیناً کافی وقت سے یہ سلسلہ مجالس کا چل رہا ہے، تو کوشش کروں کہ زیادہ وقت نہ لوں، کم وقت میں اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کروں. تھوڑا آپ ہمارے ساتھ دیں گے، ساتھ دے رہے ہیں نا. تو مظلوم کربلا نے جب اپنا تعارف شروع کرایا تو سب سے پہلے جب یزید کی بیعت کا کہا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام پہ فاتحہ ہی پڑھ لینا چاہیے کہ جب یزید جیسے کے لیے حسین ابن علی جیسی شخصیت سے بیعت مانگی جا رہی ہو. تو امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر امام نے اپنا تعارف کرانا شروع کا. فرمایا ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و محل الرحمت و بنا ختم اللہ و بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ. فرمایا اے ولید سن لے، میں اہل بیت نبوت ہوں، میں اس گھر سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو اہل بیت نبوہ ہے، جو معدن رسالہ ہے. میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جس گھرانے میں اللہ کے ملائک کی آمد و رفت رہی ہے، اللہ کے فرشتوں کی آمد و رفت رہی ہے. اور وہ گھرانہ جو نزول وحی الہی کا مرکز ٹھہرا، یعنی علم و حکمت کا مرکز ٹھہرا. اور اسی طرح فرمایا جو حامل پرچم توحید الہی کا مرکز ٹھہرا، میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. اور پھر فرمایا اے ولی سن لے، اللہ نے خلافت کا آغاز ہم سے ہی کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ختم اللہ بنا، اللہ ہمارے اوپر امامت پر ہی اختتام کرے گا. فرمایا اللہ نے خلافت کے ذریعے ہی ہم سے آغاز کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ امامت کے ذریعے ہی اختتام کرے گا. یہ جو آپ جس کسی کے لیے بیعت کی بات کر رہے ہیں اور تقاضا کر رہے ہیں، پھر امام نے یزید کا تعارف کرایا. فرمایا یزید رجل فاسق. اے ولی سن لے، جس کی بیعت مجھ سے مانگ رہے ہو وہ یزید رجل فاسق، وہ ایک فاسق مرد ہے، فاسق مرد ہے. اور پھر فرمایا شارب الخموری، وہ شراب خور ہے، شرابی ہے. وراکب الفجوری، وہ بد چلن ہے، بد کردار ہے. اور پھر فرمایا وقاتل النفس المحترمتی، محترم نفوس کا قاتل ہے. ومعلن بالفسق، ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے یزید. اے ولید، تو نے میرا تعارف بھی سن لیا کہ میں کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میری ماں کیسی، میرا باپ کیسا،
میرا رسول کیسا، میں نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں رسالت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں توحید کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں اللہ کے ملائکہ کی آمد و رفت رہی، فرشتوں کی آمد و رفت رہی۔ تو توجہ فرمائیں، یزید کا تعارف بھی میں نے تیرے سامنے کرا لیا۔ تو پھر امام نے کیا جواب دیا ولید کو؟ تو ولید اس حسین سے جس یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، پھر سن لی حسین کا جواب کیا ہے۔ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا عزاداران سید و شہداء، اگر یہاں پہ